حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے اس بچے کو لیا گود میں اور اپنی اس مریل، اس کمزور سواری جس پر بیٹھ کر میں آئی تھی، اس پر میں بیٹھ اس بچے کو گود میں لے کر اس سواری پر سوار ہوئی، میں چلنے لگی، وہ میری سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی، میری سہیلیوں کو پیچھا چھوڑتے ہوئے یہ سواری آگے بڑھی۔ حادثہ پیش آتا ہے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور محمد ابن عبداللہ سے کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا محمد۔ وہ آپ کو ایک ٹیلے پہاڑی کے نیچے لے جاتا ہے، سارے بچے اس منظر کو دیکھتے ہیں، اس نے محمد ابن عبداللہ کو زمین پر لٹا دیا اور سینہ چاک کر دیا۔ جو بہت ہی تھوڑا سا دودھ دیا کرتی تھی، وہ دودھ میری اپنی بیٹی کو بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ جب میں گھر پہ پہنچی، میں نے اپنے شوہر سے کہا میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر، اب میں محمد ابن عبداللہ کو بھی لے آئی ہوں، اس بکری کے اندر اتنا دودھ نہیں نکلتا جو میری بیٹی بھی پی سکے، اب تو یہ محمد کو بھی میں لائی ہوں، اب کیا ہوگا؟ وہ دودھ جو میری اپنی بیٹی کو نہیں ہو پاتا ہے، اب میں دونوں کو کیسے پلاؤں گی؟ 1.5 مہینے کی عمر تھی۔ محمد ابن عبداللہ کو مکے کی آب و ہوا سے باہر کرنے کے لیے، مکے میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں اور مکے کی عورتیں اپنے بچوں کو کسی دایا کے حوالے کر دیا کرتی تھیں دودھ پلانے کے لیے، کہیں دور شہر سے دور یہ بچے چلے جائیں اور دیہاتوں میں رہیں، وہاں عورتیں ان کی پرورش کریں اور جب بچے 4-5 سال کے ہو جائیں تو واپس کر جائیں، ان کی اجرت و مزدوری ان کو دے دی جاتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد سے کچھ عورتیں چلی، مکے میں داخل ہوئی، اس میں ایک عورت کا نام حلیمہ بھی تھا، حلیمہ بھی چلی، مکے میں داخل ہوئی۔ حلیمہ کہتی ہے جتنی عورتیں بنو سعد سے آئی تھی، ساری عورتیں میرے گھر میں آئیں ایک ایک کر کے، سب نے میرے بچے کو گود میں لے لیا، بڑا پیارا بچہ ہے، اٹھا لیا اور کہا کہ اس کو میں پالوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن جب وہ لے جانے والی ہوئی تو ہر ایک عورت نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اے آمنہ، اس بچے کے باپ سے مجھے نہیں ملواؤ گی، اس بچے کا باپ کون ہے؟ آمنہ کہتی ہے جب ان عورتوں نے مجھ سے میرے بچے کے باپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو جواب دیا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہے، اس بچے کا باپ اس بچے کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے انتقال کر گیا۔ آمنہ کہتی اس بات کا دکھ اس عورت کو ضرور ہوتا جو بنو سعد سے آئی تھی، لیکن یہ سننے کے بعد وہ میرے بچے کو میری گود میں ڈال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ آمنہ میں تو ایک اچھی امید لے کر آئی ہوں کہ بچے کو پال پوس کر جب میں بڑا کروں گی تو مجھے کچھ اجرت ملے گی، مجھے کچھ محنت و مزدوری ملے گی، تو مجھے کیا دے دے گی؟ اس بچے کا تو باپ ہی زندہ نہیں ہے، تم مجھے کیا اجرت دو گی؟ جتنی عورتیں آئیں سب نے بچے کو لیا، لیکن ہر عورت نے جب سنا کہ میرے اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہے تو اس بچے کو پھر میری گود میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گئی۔ حلیمہ بھی آئی، اس نے بھی میرے بچے کو گود میں لیا، لیکن سنا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں تو حلیمہ نے بھی بچے کو میری گود میں رکھ دیا اور آگے بڑھ گئی۔ جتنی عورتیں قبیلے بنو سعد سے چلیں ساری عورتوں کو مکے میں دوسرے بچے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ اوپر سے ہی انتظام تھا، حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ میں اس کو دوسرے طریقے سے بھی کہہ سکتا ہوں، میں اس کو دوسرے انداز سے بھی کہہ سکتا ہوں، مکے کے سارے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے والی دایائیں مل گئیں، محمد ابن عبداللہ کو کوئی دایا نہیں ملی۔ میں اس کو گھما کر یوں بھی کہہ سکتا ہوں۔ حلیمہ نے سوچا خالی ہاتھ اپنے قبیلے میں جانے سے بہتر ہے کہ اسی بچے کو گود لے لو، اسی بچے کو اٹھا لو۔ وہ لوٹ کر آئی اور آمینہ سے کہنے لگی کہ مجھے اپنا ہی بچہ دے دو، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں تمہارے بچے ہی کو دودھ پلاؤں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے اس بچے کو لیا گود میں اور اپنی اس مریل، اس کمزور سواری جس پر بیٹھ کر میں آئی تھی، اس پر میں بیٹھ اس بچے کو گود میں لے کر اس سواری پر سوار ہوئی،
میں چلنے لگی، وہ میری سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی، میری سہیلیوں کو پیچھا چھوڑتے ہوئے یہ سواری آگے بڑھتی چلی گئی۔ میری سہیلیاں پیچھے سے کہنے لگی، او بنت ابو زعیب ذرا رک جا، او ابو زعیب کی بیٹی ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے۔ کیا بات ہے، یہ تیری سواری تو پہلے رکتی تھی، اب تو ہوا سے باتیں کر رہی ہے، آخر کیا بات ہے جو اتنی تیز بڑھ رہی ہے؟ اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ حلیمہ پیچھے مڑ کے اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم اس اونٹنی میں یہ اسپرٹ، یہ طاقت کہاں سے آ گئی ہے۔ اللہ کی قسم مجھے تو اس بچے کے اندر ہی کوئی کرامت نظر آتی ہے، مجھے تو اس بچے کے اندر ہی کوئی کمال نظر آتا ہے۔ یہ بحیثیت ایک بیٹے کے دیکھو میرے بھائیوں، محمد ابن عبداللہ جب اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوئے 1.5 مہینے کے ہیں، حلیمہ اونٹنی پر یا گدھے پر سوار ہوتی ہیں اور اس مریل گدھی کے اندر بھی جان آ جاتی ہے اور وہ ہوا سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ حلیمہ آگے بیان کرتی ہے، جب میں اپنے گھر لے کر پہنچی قبیلے بنو سعد میں تو میری ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ میری ایک بکری تھی جو بہت ہی تھوڑا سا دودھ دیا کرتی تھی، وہ دودھ میری اپنی بیٹی کو بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ جب میں گھر پہ پہنچی میں نے اپنے شوہر سے کہا، میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر، اب میں محمد ابن عبداللہ کو بھی لے آئی ہوں، اس بکری کے اندر اتنا دودھ نہیں نکلتا جو میری بیٹی بھی پی سکے، اب تو یہ محمد کو بھی میں لائی ہوں، اب کیا ہوگا؟ وہ دودھ جو میری اپنی بیٹی کو نہیں ہو پاتا ہے، اب میں دونوں کو کیسے پلاؤں گی؟ حلیمہ کے شوہر نے جواب دیا، اے حلیمہ، اب تو یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ بیٹی ہے وہ میرا بیٹا ہے، تم لائی ہو، اب اس کی پرورش تمہاری ذمہ داری ہے، اب مل بانٹ کے ہم دونوں کو دودھ پلائیں گے، چلو اللہ کا نام لو اور بکری کے دودھ کو دوہنے کے لیے آگے بڑھو۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے برتن اٹھایا اور میں آگے بڑھی، بکری کے تھن میں نے پانی مارا اور جو ہی اپنا ہاتھ بکری کے تھن سے لگایا، شاید بکری اسی بچے کے انتظار میں ہو۔ جیسے ہی میں نے اس بکری کے تھن میں ہاتھ لگایا، بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کیا، ایسے دودھ دینا شروع کیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو، پورا کا پورا برتن بھر گیا۔ میں نے کہا، آئے میرے پیارے شوہر، باخدا میں کسی پاکیزہ روح کو لے کر آئی ہوں، میں ایک ایسے بچے کو لے کر آئی ہوں جس پر سایہ ہے رحمت کا، میں نہیں جانتی اس بچے کے انت کو لانے کے بعد اتنی برکتیں میرے گھر میں آ جائیں گی۔ حلیمہ کہتی ہے، جب پرورش کرتے کرتے اس بچے کو پالتے پالتے محمد ابن عبداللہ کی عمر 4 سال ہو گئی تو محلے کے اور بچوں کے ساتھ اور میری بیٹی شیمہ کے ساتھ محمد ابن عبداللہ جنگل میں چلے گئے۔ آگے چل کر ان کو بھی بکریاں چرانا تھی، اس لیے ان کو یہ ہنر سکھایا جا رہا تھا، جنگل کے نشیب و فراز سے آگاہ کرنے کی عادت ڈالی جا رہی تھی۔ 4 سال کی عمر میں محمد ابن عبداللہ محلے کے بچوں کے ساتھ جب جنگل میں جاتے ہیں، وہاں ایک عجیب حادثہ پیش آتا ہے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور محمد ابن عبداللہ سے کہتا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا محمد۔ وہ آپ کو ایک ٹیلے پہاڑی کے نیچے لے جاتا ہے، سارے بچے اس منظر کو دیکھتے ہیں، اس نے محمد ابن عبداللہ کو زمین پر لٹا دیا اور سینہ چاک کر دیا، دل آپ کا نکالا۔ محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد فرمایا کہ مجھے وہ منظر آج بھی اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں ڈالتا ہے، مجھے وہ نقشہ آج بھی یاد آ جاتا ہے۔ 4 سال کی عمر میں اس دل کو نکالا اور فرمایا دوسرے فرشتے سے کہ زمزم کا پانی لاؤ، مائے زمزم لایا گیا اور اس سے میرے دل کو دھویا گیا اور میرے دل میں گوشت کا ایک لوتھڑا تھا اس کو نکالا گیا اور فرشتے نے اس دل کے لوتھڑے کو نکال کر پھینک دیا۔ علامہ ابن قیم نے ذات المعاد میں لکھا ہے، وہ دل میں گوشت کا وہ لوتھڑا ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے اور اسی میں کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، دشمنی
ہوتی ہے. ایک دوسرے سے جو دشمنی, ایک دوسرے سے جو عداوت, ایک دوسرے کے خلاف جو ہمارے دلوں میں جو امنگیں آتی رہتی ہیں, یہ اسی گوشت کے لوتھڑے کی دین ہوتی ہے. اس گوشت کے لوتھڑے کو نکالا اور اس کو پھینک دیا تاکہ محمد رسول اللہ کا دل بالکل پاک و صاف کر دیا جائے. زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر دل کو میری جگہ پر رکھ کر سینے پہ ہاتھ پھیر دیا گیا. بچوں نے جب اس منظر کو دیکھا وہ دوڑتے ہوئے, بھاگتے ہوئے بکریاں چھوڑ کر سیدھے اپنے قبیلے میں جاتے ہیں اور حلیمہ کے گھر پہنچتے ہیں. حلیمہ کہتی ہے کہ میں روٹیاں بنا رہی تھی, آٹا گوندھ رہی تھی, بچوں کو میں نے پسینہ پسینہ دیکھا. میں نے کہا کیوں گھبرائے ہوئے ہو اور تم اکیلے یہاں چلے آئے ہو دوڑتے ہوئے, تم میں محمد نہیں دکھائی دے رہے ہیں. ان تمام بچوں نے چیختے ہوئے جو جواب دیا وہ جواب زاد المعاد میں ابن قیم نے نقل کیا ہے. ان بچوں نے کہا ماں قتل محمد, محمد تو مار ڈالے گئے, محمد تو قتل کر دیے گئے, جنگل میں کسی نے محمد کا قتل کر دیا. حلیمہ کہتی ہے کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. میں عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی, میں ابو طالب کو کیا جواب دوں گی, میں آمینہ کو کیا جواب دوں گی. میں بھاگی. ابن قیم کے الفاظ ہے زاد المعاد میں, عجلت درعہا, جلد بازی میں اس نے اوڑھنی بھی نہیں اوڑھی اپنے سر پر, پیروں میں چپل بھی نہیں پہنی اور ننگے پیروں سے جنگل کی طرف بھاگ گئی. کبھی اس جھاڑی میں دیکھتی, کبھی اس جھاڑی میں دیکھتی. اچانک اس کی نظر ایک پہاڑی کے نیچے پڑتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ محمد ابن عبداللہ ٹہلتے ہوئے خرامہ خرامہ چلے آ رہے ہیں. چہرے کا رنگ پیلا ہے, چلنے میں کمزوری اور نقاہت ہے. دوڑتی ہوئی گئی, محمد ابن عبداللہ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹے کیا ہوا؟ حلیمہ کہتی ہیں جب بچوں نے مجھ سے کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے, مجھے اتنا تعجب نہیں ہوا جتنا تعجب مجھے اس بات پر ہوا جب محمد ابن عبداللہ سے میں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے مجھے بتایا ماں ایک آدمی آیا, اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. میں نے کہا محمد. وہ مجھے پہاڑی کے نیچے لے گیا, اس نے میرے سینے کو چاک کیا, اس نے میرا دل نکالا, اس نے گوشت کا ایک لوتھڑا نکالا پھینک دیا, دل کو میرے زمزم کے پانی سے دھویا اور اس نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ زمزم کا پانی لاؤ. میں یہ سب سن رہا تھا, اس نے میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا, میں یہ دیکھ رہا تھا. اس نے میرے دل کو میرے اپنے اصل مقام پہ رکھا اور اس نے ہاتھ اپنا پھیر دیا, میں صحیح ہو گیا. حلیمہ کہتی ہے محمد ابن عبداللہ نے جب اپنی زبان سے یہ باتیں بتائیں تو مجھے بڑا تعجب ہوا, میں ڈر گئی کہیں محمد ابن عبداللہ کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یہ ایسی ایسی چیزیں بتاتے ہیں. آمینہ کہتی ہے پھر مجھے ڈر ہوا, باوجود اس کے کہ اس محمد ابن عبداللہ سے میرے گھر میں بڑی بڑی برکتیں ہوتی تھی, لیکن کوئی حادثہ اس کے ساتھ نہ ہو جائے. میں محمد ابن عبداللہ کو آمینہ کے پاس لے آئی اور میں نے کہہ دیا آمینہ اب تو اپنے بیٹے کو سنبھال. یا ایسی ایسی باتیں بتاتا جو میرے دل و دماغ میں اترتی نہیں ہیں, میرے دل و دماغ میں بیٹھتی نہیں ہیں. اے آمینہ تو اپنے بچے کو سنبھال, اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں تجھے کیا جواب دوں گی. 4 سال کی عمر میں, بعض سیرت نگاروں نے اس کو 6 سال کی عمر میں بھی لکھا ہے. 6 سال کی عمر میں محمد ابن عبداللہ اپنی ماں کے ساتھ مدینہ آئے. یہ پہلا سفر تھا آپ کا 6 سال کی عمر میں, کیونکہ آمینہ کا میکہ یعنی محمد ابن عبداللہ کا ننیال مدینے میں تھا, جس کا پرانا نام یثرب تھا. مدینے میں آمینہ اپنے گھر میکے آئیں تو محمد ابن عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. 1 مہینہ مدینے میں رہتے ہیں محمد ابن عبداللہ, اپنے نانا ماموں کے ہاں رہتے ہیں. اس کے بعد جب آمینہ مکے کی طرف چلی, اپنے سسرال کی طرف چلی, عبد المطلب کے دیے ہوئے مکان کی طرف چلی, مکے کی طرف آئی. مدینے سے چلتے ہوئے مکے کی طرف آ رہی ہیں تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے, اس مقام کا نام ہے مقام ابوا. مقام ابوا وہی محمد ابن عبداللہ کے باپ عبداللہ کی قبر ہے. مقام ابوا پر آمینہ نے کہا بیٹے چلو
تم بار بار مجھ سے روزانہ پوچھتے ہو میرے ابو کہاں ہیں، میرے ابو کہاں ہیں، اور میں کہتی ہوں تمہارے ابو بہت دور چلے گئے ہیں۔ آج میں تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ چلو یہاں ایک اور حادثہ پیش آتا ہے۔ آمینہ جب محمد ابن عبداللہ کو، اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کے قبر کے پاس لے کر آئیں اور اشارہ کرتی ہے بیٹے تمہارے باپ اس قبر کے اندر ہیں۔ 6 سال کا بچہ اتنا تو جانی جاتا ہے کہ جو اس قبر میں چلا جاتا ہے وہ جلدی نہیں اٹھتا ہے۔ ہاں اس کو سہارا دے دو اور اس کو کہانیاں پڑھائی جا سکتی ہیں۔ آمینہ کہتی ہیں میں نے بھی اپنے اس بچے کو کہانی سنائی اور میں نے بتایا بیٹے تمہارے باپ اس قبر کے اندر ہیں، وہ ابھی اٹھیں گے نہیں، تم ان کو اٹھانے کی کوشش نہ کرو، سونے دو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب تمہارے ابو اٹھیں گے، وہ تم سے بات کریں گے۔ ایک بیٹے کو جس طریقے سے سمجھایا جا سکتا تھا سمجھایا، لیکن سمجھانے میں وہ اپنے شوہر کی قبر کو قریب سے دیکھتی ہیں تو خود برداشت نہیں کر پاتی ہیں اپنے شوہر کے صدمے کو، اور وہیں پر ان کو اٹیک پڑتا ہے۔ سیرت النبی میں علامہ ابن ہشام نے لکھا ہے، رحمت اللہ عالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہیں پر آمینہ کو اٹیک پڑتا ہے، غشیخہ گر زمین کی اوپر گر جاتی ہیں، اور جیسی آمینہ زمین کی اوپر گرتی ہیں ان کی روح بھی قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، آمینہ بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ اپنے باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے اسی جگہ پر محمد ابن عبداللہ نے اپنی ماں کو بھی دیکھا کہ اس کی بھی جان جعفری کے سپرد ہو گئی، میری ماں بھی چل بسی۔ دادا نے سنبھالا، 2 سال تک دادا نے سنبھالا عبد المطلب نے، لیکن 8 سال کی جب عمر ہوئی تو دادا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ بحیثیت بیٹے کی میں بتانا چاہتا ہوں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور رسالت ملی تو دیکھیے نبی بننے کے بعد مسلم شریف کی حدیث پڑھیے، کتاب الجنائز کا چیپٹر دیکھیے۔ ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے اپنی نظریں آسمان کی طرف ڈالی اور اپنے رب سے اپنے ماں کی مغفرت کی اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں۔ مسلم شریف کتاب الجنائز کے الفاظ ہیں، استاذنت ربی ان استغفر لأمی، میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی، اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، میں اپنے ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی، فلم یأذن لی، میرے رب نے مجھے میری ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ جب چاہے تب کسی کی سن لے۔ محمد رسول اللہ سے زیادہ برگزیدہ اور قریب کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کروں، فلم یأذن لی، لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب مجھے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر میں نے اپنے رب سے دعا مانگی، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، اے میرے پروردگار مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دیتا کوئی بات نہیں، لیکن اس بات کی اجازت دے دے کہ میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کر لوں، اپنے ماں کی قبر کو دیکھاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی۔ جب قبر پہ جاتے ہیں اپنے ماں کی، اور اللہ کے رسول جب اپنے ماں کی قبر کو دیکھتے ہیں، مسلم شریف کتاب الجنائز کے الفاظ ہیں، مغفرت کی دعا تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اجازت نہیں ملی، لیکن ماں کی فرط محبت میں، ماں کی جدائی میں اتنے آنسو آئے کہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد تھے کہتے ہیں کہ نبی اکرم کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر سارے صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی اکرم اتنا روئے کہ نبی اکرم کو روتا ہوا دیکھ کر سارے صحابہ بھی رونے لگے۔ میرے بھائیوں،
بیٹے ہونے کی حیثیت سے ایک محمد ابن عبداللہ کتنے کھڑے اترتے ہیں. آج ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں, ہم کسی کے تو بیٹے ہوں گے, یہاں جتنے ہیں, جتنے بیٹھے ہیں, ہم اور آپ سب کسی کے بیٹے ہیں. بغیر باپ کے تو وجود میں ہم آئے نہیں ہیں, ہم لوگ کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں. اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کے باپ کے ساتھ ان کا کردار کیا ہے, وہ دیکھیں ان کی ماں کے ساتھ ان کا رہن سہن کیا ہے. محمد ابن عبداللہ کو دیکھیے, نبی بننے کے بعد بھی, رسول بننے کے بعد بھی مغفرت کی دعا کی اجازت مانگ رہے نہیں ملتی ہے, قبر کی زیارت کی اجازت مانگتے مل جاتی ہے تو جا رہے ہیں, اور جانے کے بعد اپنے ماں کی جدائی میں رو رہے ہیں. اتنا روئے کہ آپ کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کرام رونے لگے. بحیثیت بیٹے کے آپ پورا کھڑا اترتے ہیں. اور چلیے ایک ایک چیز پر اگر ہم گفتگو کریں گے تو پتہ چلا کہ ابھی ٹائم ختم. آئیے ایک دوسرا